بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند سال پہلے مجھے فیصل آباد میں ایک گھر میں جانے کا موقع ملا جہاں پر ہمارے ایک دوست نے نشہ کرنے والے لوگوں کو رکھا ہوا تھا اور ان کا نشہ چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آج بھی اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی حالت تھی۔ نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، پکی عمر کے بھی تھے، کچی عمر کے بھی تھے، گھر والے بھی تھے، صاحب اولاد بھی تھے، کوئی ماں باپ کی آنکھ کے تارے تھے سارے، لیکن نشے کی حالت ان کی جو صورتحال بنائی ہوئی تھی وہ تقریباً ناقابل بیان تھی۔ اسی طرح سے مجھے اپنے شہر میں قبرستان کے پاس جانے کا موقع ملا۔ آپ یقین کریں میں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی فٹ بائی فٹ جگہ ملے جہاں پہ کسی سرنج نہ پڑی ہو، جہاں پہ کسی نشہ آور نے نشہ کر کے اپنی سرنج نہ رکھی ہو۔ اسی طرح سے پشاور میں مجھے ایک جگہ جانے کا موقع ملا جہاں پہ نشہ سے متاثرین لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ اتنے خوبصورت بچے یونیورسٹیز کے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے خاندانوں سے، لیکن نشے نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو اس لعنت سے محفوظ رکھے، نہ صرف ہمیں محفوظ رکھے بلکہ ہمارے بال بچوں کو اور ہمارے ارد گرد کے سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ 26 جون ہر سال پوری دنیا کے اندر نشہ کے تدارک کے لیے اور اس کی تباہی کی آگاہی کے لیے ایک دن منایا جاتا ہے۔ تعاون فاؤنڈیشن بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ اصل جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ نشہ چھڑانے کی کوئی دوائی نہیں ہے، صرف نصیحت ہے، بات چیت ہے، شعور بیدار کرنا ہے، اس بچے کو یا اس فرد کو آگاہی دینا ہے۔ جب میں ایک ایسی جگہ پہ گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا، ان بچوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ نشہ کتنی بری چیز ہے۔ سب کو بتایا، سب نے کہا کہ بس اب جب ہم یہاں سے جائیں گے 6 8 10 ہفتوں کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے 80-90% دوبارہ نشے پہ لگ جاتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ نشے پہ لگتے ہیں تو پھر ان کی صحت پہلے ہی بہت خراب ہوتی ہے، تو پھر ان کا زندہ رہنا بہت ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس نشے کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پیسہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ بہت ہی امیر لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اس کے اندر نفع کی بھی کوئی حد نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج کی تاریخ میں دنیا میں 20 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ نشہ میں مبتلا ہیں، اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 64 لاکھ لوگ نشہ کسی نہ کسی شکل میں کرتے ہیں۔ غریب آدمی غربت کا نشہ کر لیتا ہے، امیر آدمی کوئی، اور اس سے بھی دردناک بات یہ ہے کہ یہ نشہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹی میں چلا گیا اور ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری بچیوں میں بھی یہ لعنت جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، خواتین و حضرات، اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ ایک علاج تو وہ تھا جو حکومت پاکستان نے کیا، اینٹی نارکوٹکس فورس بھی بنائی ہے، وہ بھی اپنے طور پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کی سزا بھی ہے، موت کی بھی سزا ہے، عمر قید کی سزا بھی ہے۔ یہاں سے ہم سنتے ہیں سعودی عرب میں جب لوگ جاتے تھے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا تھا، کسی کا سر قلم ہوتا تھا، لیکن اگلے ہفتے پھر کوئی نہ کوئی کر رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا جو اصل کام کرنے کا میرے اور آپ کا وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی بچہ ایسی لعنت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے پیار اور محبت کے ساتھ اسے تعلق بنا کر، اس کو کمپنی دے کر، اس کو صحت مند ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کر کے ہم اس کو اس لعنت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ آئیے کوشش کرتے ہیں، کسی ایک کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم صحت مند ایکٹیویٹیز کو نوجوانوں میں پروان چڑھائیں، وہ گیم بھی ہو سکتی ہیں، وہ کمپٹیشن بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیر و تفریح بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت ساری صحت مندانہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، تو اس سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ لوگ نشے کی لعنت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اس خاندان کی
مشکلات کا اندازہ نہیں کر سکتے جس خاندان کے اندر کسی ایک بچے کو نشے کی لعنت، کوئی ایک بچہ نشے کی لعنت میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے، اور یہ جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگاہی پھیلائیں، اویئرنیس دیں، ادراک پھیلائیں، اس میں بھی ہمیں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے، اور دنیا سے اس لعنت کو ختم کرنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔